علامہ صاحب آپ بھی یہاں موجود ہیں، جیسے کہ ایک سوال میں کیونکہ علامہ جبران جدید صاحب کی انگوٹھیوں کی طرف میری نگاہ پہنچی اور علامہ ارسلان صاحب نے کچھ ہی دن قبل ہمیں یہ ایک اشارہ دیا کہ کیونکہ میں ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں پہنتا تھا، جی ہاں، تو علامہ صاحب نے اشارہ مجھے یہ دیا کہ بھائی اہل سنت کے نزدیک فقہ احناف میں 2 انگوٹھیاں پہننا ممنوع ہے، اور ایک انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشا کی جس میں ایک نگینہ ہو، ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشا کی ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو۔ تو آپ کے نزدیک یہ جیسے کہ آپ نے 2 انگوٹھیاں زیبتن کی ہوئی ہیں، تو میں چاہوں گا برادران اہل تشیع جو ہیں ان کے نزدیک کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ پتھروں کے خواص بے شمار ہیں۔ انسان عقیق پہنتا ہے، فیروزہ پہنتا ہے، اور دیگر جو پتھر ہیں جب وہ پہنتا ہے تو ہر ایک پتھر کے کوئی نہ کوئی خواص موجود ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو خلق کیا ہے ان تمام چیزوں میں انسان کو اشرف قرار دیا۔ میرے ہاتھوں میں آپ انگوٹھیاں دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ فقہ اہل بیت میں زینت کے اعتبار سے انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں اور اس میں کوئی وزن کی قید نہیں پائی جاتی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ پتھروں میں کچھ خواص وغیرہ اور کسی طرف نشان میں عرض کر رہا ہوں اسی بارے میں، جیسے کہ آپ نے فیروزہ پہنا، کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ جو فیروزہ ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز جو کہ قاتل تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی نسبت سے پہنا جاتا ہے اہل تشیع حضرات میں، تو آپ اس کی بھی وضاحت اگر آپ کر دیں۔ جی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ صرف فرسودہ باتیں ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ کسی اچھی چیز کو جو ہے وہ ایسے طریقے سے جو ہے پیش کرے تاکہ اس اچھی چیز کی افادیت کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا، تو فیروزہ ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے، فیروزہ کی ایک اپنی خواص خاصیت ہے۔ انسان کی باڈی پہ پتھر کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ اگر پتھر کی اہمیت نہیں ہوتی تو حج بیت اللہ پہ جانے والے جو خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں تو وہاں پہ کائنات کے رسول کسی پتھر کو نصب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی حجر اسود کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو، بالکل۔ اچھا، یہ حجر اسود جو ہے یہ پہلے اسود نہیں تھا، یہ حجر ابیض تھا، لیکن بعد میں پھر یہ انسانوں کے جیسے جیسے اس کو ہاتھ لگتے چلے گئے تو پھر یہ اسود ہو گیا۔ میں اسی سوال کو علامہ صاحب آپ کی طرف لے کے چلوں گا علامہ صاحب مختصراً، کیونکہ ہمیں اس کے بعد پھر بریک کے بعد مزید تفصیل گفتگو کرنی ہے۔ تو سوال جیسے کہ پتھروں کی افادیت کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ قید جو کہ ہمارے پاس فقہ احناف میں قید موجود ہے کہ 4.5 ماشا اور ایک پتھر، اس حوالے سے بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو حجر اسود کے نصب ہونے پر وہاں پر اور اس سے افادیت ثابت کی گئی پتھروں کی ہونے کی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اہل سنت کا موقف تو اس بارے میں بالکل واضح ہے، پتھروں کی مطلقاً افادیت کو بیان نہیں کیا گیا دین پہ، وہ کچھ خاص تخصیص ہے کچھ پتھروں کی، اور وہ بھی نسبت کی وجہ سے۔ حجر اسود کی جو اہمیت بیان کی جاتی ہے وہ ظاہر جنت کا پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مقام ابراہیم جو اس لیے اس کی اہمیت ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفاً اس پہ لگے تھے، تو ایسے ہی غزوہ احد کا جو پہاڑ ہے وہ بھی ظاہر پتھر ہے، وہ اس لیے اس کی جو اہمیت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ پتھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل مکے کی گلیوں میں جاتے تھے اور جو آپ کو سلام کرتا تھا، تو مومنین بعد میں اس پتھر سے برکتیں بھی دیتے تھے۔ تو یہ تخصیص کچھ پتھروں کے لیے خاص ہے، مطلقاً نہیں ہے، کیونکہ جو دین اسلام آیا وہ پتھروں سے آزاد کرنے کے لیے ہی آیا تھا، لوگ پتھروں کو پوجتے تھے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ کچھ خاص پتھر ہیں جن کی نسبت ہیں، ان کی تخصیص بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ اہل سنت کا موقف اس میں واضح ہے۔ اچھا، اور میں قطع کلامی معاف کریے گا، میں قبلہ کی جو ارسلان صاحب ہیں ہمارے محترم برادر، بہت خوبصورت گفتگو ہے، میں تائید کرتا ہوں، لیکن اس بات کی طرف واضح طور پر سامعین کو یہ متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پتھر پہننا ایک الگ معیار ہے، لیکن اس کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا یہ الگ زمرے میں آتا ہے۔ کوئی بھی انسان یعنی انسان کو جب کیونکہ زیور انسان کو جو ہے پروردگار نے اشرف قرار دیا ہے، تو اسے جو ہے پتھروں کی قید سے نکالا گیا ہے، نہ کہ پتھروں کی طرف جو ہے اس کو جھکایا گیا ہے۔ لیکن وہ پتھر کہ جو کائنات کے رسول سے محبت کا اظہار کرے، جو آل رسول سے محبت کا اظہار کرے، وہ پتھر جو بعد نبی اس وقت کہ جب اعلان ولایت کا پروردگار نے
حکم دیا ہو عالم ارواح میں تو تمام جن و انس پر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا گیا، تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات نے بھی ولایت علی ابن ابی طالب کو ایکسیپٹ کیا، شہادت قرار دی، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف جن و انس نے نہیں، یہاں تک کہ پتھروں نے بھی بھڑ بھڑ کے کہا کہ ہم جو ہے وصی رسول، نائب رسول، جانشین رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ جس پتھر نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا وہ پتھر مومن کی علامت میں شمار کیا گیا، اور علامات مومن میں ایک علامت یہ بھی رکھی گئی کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ عقیق کا پتھر جو ہے وہ یہ علامات مومن میں آپ اس کو علامت مومن، علامت لازم آپ نے مومن کہہ میں دیا ہے۔ اس بات کو، آپ اس کو لازم کہہ دیا پھر اس بات کو۔ میں لازم کیا، میں آپ کو بے شمار اہل تسنن کی روایات اور کتابیں احادیث کی دکھا سکتا ہوں یہ جس سوال میں پیدا ہوگا کہ جن کے پاس پتھر موجود نہیں ہے تو وہ کیا مومن نہیں ہے؟ علامت مومن ہے، ایسا نہیں ہے کہ مومن نہیں ہے، لیکن مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں عقیق کا پتھر جو ہے۔ اگر کوئی نہیں پہنتا، یہ کوئی وہ آپ پہ وہ نہیں ہے کوئی کاؤنٹر، لیکن اگر کوئی نہیں پہنتا تو حرج مطلب نہیں ہے، اس حرج سے نہیں ہے۔ ایک علامت مومن کی کم ہوئی ہے۔ علامہ صاحب یہ انہوں نے کہہ دیا کہ حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ یقینی طور پر اچھا، دیکھیں جب علی کی نسبت سے پائے ہوئے پتھر کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے کہ وہ مومن کی علامت قرار دیا جاتا ہے، تو پھر علی کی محبت کی کتنی اہمیت ہوگی کہ جو انسان کے مرد مومن کے دل میں ہو۔ سنت کا موقف ہو تو بہت اس میں واضح ہے، کیونکہ فقہ جعفری کی اپنی روایات ہے، عالم ارواح کے جو معاملات یا احکامات ہیں وہ الگ ہیں، یعنی وہاں گواہی دینے کے معاملات کے تعلق سے وہ کچھ تخصیص بیان کی گئی ہے جو انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا رسالت کے تعلق سے تھی۔ ولایت کے تعلق سے اہل سنت کے نزدیک اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، لیکن ولی ہے مولا علی، اس پہ کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی میں آپ کو مزاج الاعتدال کے اندر امام ذہبی نے لکھا ہے کہ مولا علی کی تو یہ شان ہے کہ اللہ نے ان کی تمام صفات کمالات کو اس بات سے مستغنی کیا ہے کہ وہ اباطیل یا کذاب راویوں سے بیان کی جائے، یعنی وہ ان کی جب بھی شان بیان کی جائے گی اللہ نے ان کو اس بات سے مستغنی رکھا ہے کہ جب بھی کہ جھوٹا شخص بیان کرے گا ہی نہیں، یہ تھی بات۔ اور امام حجر عسقلانی نے تو فتح الباری میں یہاں تک لکھا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، سارے عظمت والے، سارے شان والے، لیکن احادیث صحیحہ میں جتنے فضائل مولا علی کے ہیں کسی صحابی کے کبھی کسی صحابی کے نہیں، زبردست۔ یہ تو اپنی ایک بات موجود ہے نا، لیکن وہی بات ہے کہ فقہ اہل سنت اور فقہ جعفریہ کے اندر روایات کا خلاف ہے۔ بالکل، لیکن یہ یقینی طور پر یہ جو باتیں آپ نے بتائیں وہ انہوں نے اپنے فقہ کے حساب سے بتائی اور آپ نے اپنے فقہ کے حساب سے بتائی، تو یہ دونوں میں ایک تفریق جو ہے وہ فقہ کی ہے، ایک